مائی ڈیئر فرینڈ، آج اس ٹائم ہم موجود ہیں فاطمہ اسلامک ٹریول ایجنسی تحصیل پیر محل میں، اور ہمارے درمیان موجود ہیں سید خاور عباس شاہ صاحب۔ تو دوستو، آج کا جو ہمارا انٹرویو ہے ان نوجوانوں کے لیے بہت ہی خاص ہے جو نوجوان ہمارے ملک پاکستان سے باہر کسی دوسرے ملک میں کمانے کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ تو دوستو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو نوجوان ہمارے ملک پاکستان سے باہر کسی دوسری کنٹری میں کمانے کے لیے جانا چاہتے ہیں، انہیں ہمارے ملک پاکستان میں رہ کے کیا کچھ سیکھ کے جانا چاہیے کہ جب وہ باہر کسی دوسرے ملک میں کمانے کے لیے جائیں تو انہیں مشکلات سے دوچار نہ ہونا پڑے۔ تو دوستو، ہمارے ساتھ موجود ہیں جی سید خاور عباس شاہ صاحب، ان سے ہم بات چیت کریں گے۔ سر، آج اس ٹائم جو ہمارے ملک پاکستان کی موجودہ صورتحال ہے، کیا کہتے ہیں ہماری نوجوان جنریشن جو ہے انہیں کس چیز پر توجہ دینی چاہیے، تعلیم پر یا بزنس پر؟ سر، ہمارے نوجوان جو ہیں جو ہمارے ملک پاکستان سے باہر کسی دوسرے ملک میں کمانے کے لیے جانا چاہتے ہیں، انہیں ہمارے ملک پاکستان میں رہ کے کیا سیکھنا چاہیے کہ جب وہ ملک پاکستان سے باہر کسی دوسرے ملک میں جائیں تو انہیں مشکلات سے دوچار نہ ہونا پڑے؟ جی، اس میں تو بنیادی جو آپ کو ضرورت ہے وہ اتنی ایجوکیشن آپ کے پاس ہونی ضروری ہے جس میں آپ تھوڑی بہت انگلش پڑھ سکیں، ہماری جو انٹرنیشنل لینگویج ہے اس انگلش کو آپ پڑھ سکیں اور بول سکیں، تاکہ ہم ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے، ٹریولنگ ہوتی ہے، اس سفر میں ہمیں کوئی کسی قسم کی مشکل نہ ہو۔ یہ تو ایک نارمل چیز ہے، لیکن جو بنیادی چیز ہے ہمارے ہاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، آئی ایم سلیم رب نواز، یو آر واچنگ مائی یوٹیوب چینل۔ مائی ڈیئر فرینڈ، آج اس ٹائم ہم موجود ہیں فاطمہ اسلامک ٹریول ایجنسی تحصیل پیر محل میں، اور ہمارے درمیان موجود ہیں سید خاور عباس شاہ صاحب۔ تو دوستو، آج کا جو ہمارا انٹرویو ہے ان نوجوانوں کے لیے بہت ہی خاص ہے جو نوجوان ہمارے ملک پاکستان سے باہر کسی دوسرے ملک میں کمانے کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ تو دوستو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو نوجوان ہمارے ملک پاکستان سے باہر کسی دوسری کنٹری میں کمانے کے لیے جانا چاہتے ہیں، انہیں ہمارے ملک پاکستان میں رہ کے کیا کچھ سیکھ کے جانا چاہیے کہ جب وہ باہر کسی دوسرے ملک میں کمانے کے لیے جائیں تو انہیں مشکلات سے دوچار نہ ہونا پڑے۔ تو دوستو، ہمارے ساتھ موجود ہیں جی سید خاور عباس شاہ صاحب، ان سے ہم بات چیت کریں گے۔ اور ہمارے چینل پر آنے والے نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ تو ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ سلیم بھائی خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں سر، ہم تہہ دل سے آپ کے مشکور ہیں، آپ نے اپنی پرسنل مصروفیات کو ایک سائڈ پر رکھ کے ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے چینل کے مہمان خصوصی بنے۔ جی، آپ کی مہربانی جی، آپ تشریف لائے اسپیشلی اپنا وقت نکال کے ہمارے پاس، تو موسٹ ویلکم، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ سر، آج اس ٹائم جو ہمارے ملک پاکستان کی موجودہ صورتحال ہے، کیا کہتے ہیں ہماری نوجوان جنریشن جو ہے انہیں کس چیز پر توجہ دینی چاہیے، تعلیم پر یا بزنس پر؟ جی سلیم بھائی، میرے خیال میں جو میرا مشورہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے تو تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ جب تک ہمارے پاس علم نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، علم کا مقصد ہمارے لیے کوئی یہ نہیں ہوتا کہ ہم کوئی نوکری کر لیں یا کچھ ایسے۔ علم ہمارے دماغ کے رستے کھولتی ہے، اور تاکہ تعلیم سے ہمارے دماغ کے ایسے ایسے خانے کھلتے ہیں جس میں ہم نئی راہیں تلاش کر سکتے ہیں، جس میں ہم دنیا میں ایکسپلور کر سکتے ہیں کہ دنیا کیا چیز ہے۔ اب جب علم نہیں ہوگا تو ہم کہیں کے بھی نہیں ہیں، تو بنیادی چیز ہے ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ جاب کریں، اس کے بعد آپ بزنس کریں، ان دونوں میں چیزوں میں آپ کو بعد میں اپنا فرق محسوس ہوگا، لیکن بنیادی چیز ہے جی علم حاصل کریں۔ اس کے بعد آپ اگلا لائحہ عمل آپ بنائیں کہ جس کے لیے مناسب ہے وہ بزنس کریں۔ زیادہ خوبصورت بات ہے کہ آپ اپنا بزنس کریں، اور بجائے اس کے کہ آپ خود کسی کے ہاں نوکری کریں، آپ لوگوں کو نوکری پرووائڈ کریں۔ سسٹم تو اسی طرح سے چلتا ہے، سب سے خوبصورت بات یہی ہے۔ لیکن بہرحال جاب بھی کرنی ہے تو جاب بھی ایک خوبصورت چیز ہے، مقصد تو پیسہ کمانا ہے، کمانا چاہیے ہمیں بچوں کے لیے ایک، اور اپنے فیملی کے لیے اپنا حلال اور خوبصورت روزگار حاصل کرنے کے لیے آپ کو ہر اچھا قدم اٹھانا چاہیے۔ سر، آپ ہمیں اپنے بزنس کے متعلق بھی بتائیں، ہمیں بھی اور ہمارے ناظرین کو بھی۔ جی، ہمارا ٹریول ایجنسی ہے، ایک ٹریول کمپنی ہے ہماری، ایکچولی رجسٹرڈ کمپنی،
تو ہمارا کام ہے ہم لوگوں کو سب سے پہلے تو ہمارے پاس آیاٹا اپرووڈ سسٹم ہے. ہم لوگوں کے لیے پوری دنیا کے لیے ٹکٹنگ پرووائڈ کرتے ہیں, ہوائی جہاز کی ایئر ٹکٹنگ جو ہے. اس کے علاوہ ہم لوگوں کو ویزا کنسلٹنسی پرووائڈ کرتے ہیں. آپ نے کہیں باہر جانا ہے, سیر کے لیے جانا ہے, یا آپ نے کہیں جاب کے لیے جانا ہے, یا آپ نے تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانا ہے, تو ہم اس کے لیے اپنی سروسز جو ہے وہ پیش کرتے ہیں کنسلٹنسی کی, کہ ہم آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے کہ آپ کس طرح سے باہر جا سکتے ہیں. سر آپ یہ کام کتنے عرصے سے کر رہے ہیں؟ جی کمپنی تو ہماری کوئی 15 سال پرانی ہے, جبکہ میں اس سسٹم میں ابھی کوئی 1.25 سال ہوا ہے جس میں انٹر ہوا ہوں. تو یہ یہاں پہ ہم برانچ آفس ہے, ہمارا مین آفس ہمارا لاہور میں ہے, جو تقریباً 15 سال سے ایگزسٹ کر رہا ہے. سر آپ کی کمپنی کے توسط سے آپ کی کن ممالک کے ساتھ وابستگی ہے؟ جی جو آیاٹا ہوتی ہے نا, آیاٹا کمپنی جو ہوتی ہے وہ دنیا کے ہر ملک کی ٹکٹ آپ کو پرووائڈ کر سکتی ہے. جہاں جہاں پہ ہوائی جہاز جا سکتا ہے وہاں کی ہم ٹکٹیں آپ کو مہیا کر سکتے ہیں, آپ کو کنسلٹنسی پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو اس میں کسی خاص رابطے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ سسٹم ایسا ہے کہ آپ پوری دنیا کی ٹکٹس جو ہیں وہ یہاں سے پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو سر ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرنا, اس کا تصور ہمارے پیارے مذہب اسلام میں بھی ہے, تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہجرت کے متعلق بھی ہمیں کچھ بتائیں آپ. دیکھیں آج کل جو ہے نا, جو دنیا میں کنسیپٹ چل رہا ہے یہ ایک گلوبل ویلیج کا کنسیپٹ ہے. اب پوری دنیا پہلے تقسیم ہوتی رہی, اب وہ اکٹھی ہوتی جا رہی ہے. اب کوئی فاصلہ نہیں رہا. اور میرے خیال میں تو آپ کو روزگار کے لیے اگر کہیں باہر جاتے ہیں تو اس سے خوبصورت چیز کوئی نہیں ہے. ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کی اس کا مقصد خیر کچھ اور تھا, لیکن اگر ہم اس کو اس تناظر میں بھی لیں تو اپنے روزی کمانے کے لیے, اپنے حالات کو بہتر کرنے کے لیے, اپنے بچوں کو بہترین زندگی, بہترین مستقبل دینے کے لیے اچھی کوشش کر لینی چاہیے. اور اس اچھی کوشش میں ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ آپ دوسرے ممالک میں جہاں کی کرنسی ہم سے بہتر ہے, اپریشیٹ ہوتی ہے, تو کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. سر ہمارے نوجوان جو ہیں, جو ہمارے ملک پاکستان سے باہر کسی دوسرے ملک میں کمانے کے لیے جانا چاہتے ہیں, انہیں ہمارے ملک پاکستان میں رہ کے کیا سیکھنا چاہیے کہ جب وہ ملک پاکستان سے باہر کسی دوسرے ملک میں جائیں تو انہیں مشکلات سے دوچار نہ ہونا پڑے؟ جی اس میں تو بنیادی جو آپ کو ضرورت ہے وہ اتنی ایجوکیشن آپ کے پاس ہونی ضروری ہے جس میں آپ تھوڑی بہت انگلش پڑھ سکیں. ہماری جو انٹرنیشنل لینگویج ہے اس انگلش کو آپ پڑھ سکیں اور بول سکیں, تاکہ ہم ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے, ٹریولنگ ہوتی ہے, اس سفر میں ہمیں کوئی کسی قسم کی مشکل نہ ہو. یہ تو ایک نارمل چیز ہے. لیکن جو بنیادی چیز ہے ہمارے ہاں لوگوں میں کنسیپٹ یہ ہے کہ یہاں سے جانا ہے تو وہاں درختوں پہ نوٹ لگے ہوں گے اور وہ ہم نے اتار کے واپس بھیجنے ہیں. یہ کنسیپٹ غلط ہے. وہاں جا کے آپ کے پاس جو بھی ہنر ہوگا اس ہنر کے مطابق آپ کو جاب ملے گی. نارمل جو بغیر ہنر کے لوگ چلے جاتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی نہ کوئی کام مل جائے گا, پھر وہاں پہ تھوڑی پریشانی ان کو ہوتی ہے. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی قسم کا ایک ٹیکنیکل نالج, جس کو ہنر ہم بولتے ہیں اردو میں, وہ لے کے جائیں. گلف ہمارے کنٹریز ہیں, عرب ممالک جو ہیں, یورپ میں ہیں, یہاں پہ ہنرمند کی ضرورت ہے. تو ہمیں کوئی اسکل ڈھونڈنا ضروری ہے. جو فرض کر لیں کہ ایک بندہ الیکٹریشین ہے, ایئر کنڈیشننگ کا کام جانتا ہے, گاڑیوں کے مکینک ہیں, اس کے علاوہ یہ ڈینٹرز ہیں, اس کے علاوہ ہمارے پاس پلمبرز ہیں. اس طرح کی بے تحاشا اسکل ہیں جس میں بندہ اگر 5-6 مہینے لگا لے, تھوڑی سی اپنی کوشش کر لے, تو وہ وہاں پہ جا کے بہت اچھی روزی کما سکتا ہے اور اپنی زندگی کو آسان بنا سکتا ہے. پرابلمز وہاں پہ آتی ہیں کہ جہاں پہ بغیر ہنر کے لوگ, اکثر لوگ آتے ہیں کہ جی بچے کے پاس ہنر نہیں ہے لیکن ہم اسے باہر بھیجنا چاہتے ہیں. تو میری ان سے گزارش یہ ہوگی کہ سب سے پہلے اپنے بچے کو کوئی ہنر سکھائیں تاکہ وہ وہاں پہ جا کے اپنے پیسے کما سکے. جس مقصد کے لیے وہ ایک غیر ملک میں اپنے خاندان کو چھوڑ کے جا رہا ہے, وہاں پہ جا کے اپنی زندگی کو آسانی کے ساتھ گزار سکے
اور پچھلوں کی زندگی کو بھی آسان بنا سکیں۔ سر ہمارا ایک سوال ہے آپ سے کہ نوجوان جو ہوتے ہیں جو ادھر پاکستان سے ادھر جاتے ہیں اور تعلیمی معیار کی اگر بات کی جائے تو وہ تعلیم میں بھی بالکل زیرو ہوتے ہیں، کام میں بھی بالکل زیرو ہوتے ہیں، اور جب وہ ادھر پاکستان سے ادھر چلے جاتے ہیں کسی آؤٹ کنٹری میں تو ادھر جا کے جو ان کی صورتحال ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، اور کیا جو آپ بھیجتے ہیں پھر ان کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس آتے ہیں یا ان کی طرف سے کیا آپ کو میسیجز ملتے ہیں کہ یار اب ہم تعلیم سے بھی فارغ ہیں، ہم ہنر سے بھی فارغ ہیں، اور جب وہ ادھر چلے جاتے ہیں کسی آؤٹ کنٹری میں تو تب ان کی کیا صورتحال ہوتی ہے؟ دیکھیں، جب کسی اور ملک میں کوئی بغیر ہنر کے چلا جاتا ہے تو اس کے پاس صرف ایک ہی کام رہ جاتا ہے، وہ ہوتی ہے لیبر۔ تو لیبر کے ساتھ تو پوری دنیا میں ایک ہی سلوک ہوتا ہے، وہ سلوک جو پاکستان میں لیبر کے ساتھ ہو رہا ہے وہی وہاں پہ بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس میں تو میں ریکمینڈ یہی کروں گا، جو پہلے میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ جی ہمیں ہنرمند بندے بھیجنے چاہیے تاکہ ہمارے ملک کا نام بھی بدنام نہ کریں اور اپنے خاندان کو اور اپنے آپ کو پریشانی سے بھی بچائیں۔ ڈیفینیٹلی لوگ جب جاتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں، اس پریشانی میں یہی معاملات ہوتے ہیں، کیونکہ جب بندہ یہاں سے کوئی لے کے جاتی ہے کمپنی کسی بندے کو ہائر کر کے تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ ٹرینڈ ہے اور ہمیں اس کو پیسے دے رہے ہیں تو ہم نے اس کو کام دینا ہے، ہم نے اس سے کام لینا ہے۔ تو دنیا میں جو کنسیپٹ چل رہا ہوتا ہے نا وہ چل رہا ہوتا ہے نو ورک نو پے، کہ اگر کوئی بندہ کام نہیں کر سکتا تو پھر اس کو وہ پیسے نہیں دیتے۔ اس وجہ سے پھر پریشانیاں لوگوں کو ہوتی ہیں کہ جی ہمیں تنخواہ نہیں ملی۔ ہمیشہ جو کام کرنے والا بندہ ہے وہ پاکستان میں بھی کامیاب ہے، وہ باہر بھی کامیاب ہے۔ تو جو معذرت کے ساتھ جو یہاں پہ کامیاب نہیں ہوتے ان کے لیے وہاں جا کے بھی مشکلات کافی زیادہ ہوتی ہیں۔ سر ہماری نوجوان جنریشن اور ہماری اسٹوڈنٹ جنریشن جو اسٹڈی ویزے پر کسی دوسری کنٹری میں جانا چاہتی ہے تو اس کا کیا پروسیس ہے، آپ ہمیں بتائیں ذرا۔ جی پوری دنیا میں یونیورسٹیز جو ہیں وہ ہمارے پاس ایڈمیشنس اب اوپن ہوتے ہیں، آپ ان کی فیس پے کریں اور وہ اس کے بیس پہ ہمیں ویزے مل جاتے ہیں، پورے یورپ میں مل جاتے ہیں، یو کے ہے، کینیڈا ہے، آسٹریلیا ہے، کافی سارے لوگ جو ہیں وہ اس کام میں جاتے ہیں۔ تو ان کا پروسیس بڑا سمپل ہے، یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیں اور اس کے بعد آپ ویزا اپلائی کریں، آپ کو ویزا مل جاتا ہے اور اپنے جا کے اسٹڈی کریں۔ سر محنت کے حوالے سے، کامیابی کے حوالے سے ہماری نوجوان جنریشن کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو آپ ہمارے سلیم رب نواز یوٹیوب چینل سے دے سکتے ہیں۔ میں تو جی نوجوان نسل کو ایک ہی ریکویسٹ کروں گا کہ ایمانداری سے محنت کرتے چلے جائیں اور اس کا جو صلہ ہے وہ اپنے رب پہ چھوڑ دیں۔ میرا رب جو ہے وہ کبھی کسی کا اپنے پاس کچھ رکھتا نہیں ہے، وہ آپ کو الٹیمیٹلی اس کا فائدہ ہی ہوگا۔ لیکن اگر کوئی ہمیں یہ کہے کہ جی گھر بیٹھے بٹھائے، آج وہ دور نہیں ہے کہ ایک کمائے اور 10 بیٹھ کے کھائیں۔ ہمارے ملک کے حالات خراب اسی وجہ سے ہوئے ہیں کہ ہم لوگوں پہ ڈیپینڈنٹ ہیں۔ اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کریں، کمائی کریں، محنت کریں، پہلے پڑھائی پہ محنت کریں، اس کے بعد پھر اپنے اسکل پہ محنت کریں، اس کے بعد اپنے رب پہ چھوڑ دیں اور انشاءاللہ ساری کی ساری کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی انشاءاللہ۔ سر ہم تہہ دل سے آپ کے مشکور ہیں، آپ نے ہمارے لیے اسپیشل ٹائم نکالا اور ہمارے سلیم رب نواز آفیشیل کے مہمان معظم بنے اور ہم آپ کے بہت مشکور ہیں۔ تو ناظرین ہم نے ان سے بات چیت کی اور ہم اپنے رب کریم سے پر امید ہے کہ آج کا جو ہمارا انٹرویو ہے آپ کو بڑا پسند آئے گا اور ہمارے نوجوان جنریشن جو ہمارے ملک پاکستان سے باہر کسی دوسری کنٹری میں کمانے کے لیے جانا چاہتی ہے انہیں اس انٹرویو سے بہت فائدہ ہوگا۔ تو اپنے میزبان سلیم رب نواز کو دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھنا، اپنا ڈھیروں خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔